السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کلس عثمان کے 179 ایپیسوڈ میں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بیگ کو ایک بار پھر اندرونی سازشوں اور بیرونی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بار سلطنت کے اندر موجود غدار اور بیزنطینی فوجیں عثمان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بیزنطینی سلطنت کا حملہ بیزنطینی بادشاہ نے عثمان کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ عثمان بیگ کو خبر ملتی ہے کہ دشمن قلعے کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کے بعد وہ اپنی فوجی کو تیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عثمان بیگ کے دربار میں کچھ افراد غداری پر اتر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ بیزنطینوں سے ساز باز کر رہے ہیں تاکہ عثمان کو کمزور کیا جا سکے۔ عثمان بیگ کو ان غداروں کا سراغ لگانے اور انہیں سزا دینے کے لیے ساتھیوں پر پورا بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ عثمان بیگ کی بیٹی کے لیے ایک قریبی ترک قبیلے سے رشتہ آتا ہے۔ یہ شادی نہ صرف ایک ذاتی معاملہ ہے بلکہ ایک اہم سیاسی اتحاد بھی ہے جس سے سلطنت کو مضبوط بنا جا سکتا ہے۔ تاہم عثمان بیگ کو خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کوئی چال چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اختتام کر عثمان بیگ کو ان کے سپاہی کے دشمن کے خلاف زبردست جنگ لڑتے ہیں۔ گسان کی لڑائی کے بعد عثمان بیگ ایک شاندار حکمت عملی سے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے اس معاملے میں لیکن کچھ قریبی ساتھیوں کی شہادت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اس کیس میں عثمان بیگ کی ذہانت اور بہادری اور قیادت کی صلاحیتیں کو اجاگر کرتی ہے۔ کیس کے اختتام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا موڑ لے کر آتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا خطرہ عثمان بیگ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ہم آپ کو اگلی قسط کا شدت سے انتظار کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بیگ کے خلاف آگے کون لڑے گا اور ان صلیبیوں کی وجہ سے عثمان بیگ کو کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آگے مزید کیا عثمان اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور ہم آگے اس پر بھی بات کریں گے کہ سیاسی اتحاد اور عثمان کی بیٹی کی شادی کا کیا معاملہ ہے۔ آخر عثمان بیگ کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ عثمان بیگ کی بیٹی کے لیے ایک قریبی ترکی قبیلے سے جب رشتہ آتا ہے تو یہ شادی عثمان کے لیے کیا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے کچھ اس طرح آتا ہے کہ یہ ایک اہم رشتہ ہوتا ہے۔ عثمان بیگ کی بیٹی کے لیے ترک قبیلے سے رشتہ آتا ہے، جو کہ عثمان بیگ ایک سیاسی اتحاد بھی بنا دیتا ہے، جس سے سلطنت کو مزید مضبوطی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم عثمان بیگ کو خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور کوئی چال نہ چلے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان کے دربار میں کچھ افراد غداری پر اتر آتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی بتاتے ہوئے یہ چلتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ بیزنطینوں سے ساز باز کرتے ہیں یا نہیں، تاکہ عثمان کو کمزور کیا جا سکے۔ عثمان بیگ کو ان غداروں کا سراغ لگانے اور انہیں سزا دینے کے لیے قریبی ساتھیوں پر بھروسہ کرنا کیا پڑتا ہے یا پھر نہیں، لیکن عثمان بیگ مجبوراً ان لوگوں پر بھروسہ کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عثمان بیگ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کا سراغ لگاتے ہیں جسے وہ سزا دینے کے لیے اپنے قریبی ساتھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیزنطینی سلطنت کا حملہ کس طرح اور کیسے ہو جاتا ہے۔ بیزنطینی بادشاہ نے عثمان کے علاقے پر کس طرح حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کس طرح خفیہ منصوبہ تیار کرتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بیگ کو خبر کیسے ملتی ہے کہ دشمن قلعے کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد
اور ناظرین اس کے بعد ہم دربار میں جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ عثمان بے دربار میں کچھ افراد غداری پر اترتے ہیں تو اس میں کیا ماجرا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ بزنطینوں سے کیسے ساز باز کرتے ہیں تاکہ عثمان کو کمزور کیا جا سکے۔ عثمان بے ان غداروں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے قریبی ساتھیوں کا بھروسہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ عثمان بے ایک چالاکی کے انداز میں اپنے غداروں کو